الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان صدق الله العظيم. بزرگان محترم، عزیز بھائیوں، یہ مجلس جس میں آپ اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ انتہائی بابرکت مجلس ہے. کبھی کبھی مجلس کی عزت کا دار و مدار مجلس میں بیٹھنے والوں پر ہوتا ہے کہ مسجد میں کیسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی شخصیت، ان کی عظمت اور ان کی بزرگی کی وجہ سے مجلس کو عظمت حاصل ہو جاتی ہے. لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مجلس میں بیٹھنے والے تو وہ جیسے نالائق لوگ ہوں، کمتر لوگ ہوں، لیکن مجلس کو نسبت عالی حاصل ہو تو کمتر لوگ بھی اگر اس مجلس میں ہوں تو اس مجلس کا مقام بہت اونچا ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اصل معاملہ تو ایمان اور اعمال ہی پر منحصر ہے، لیکن ایمان اور عمل کی دولت مل جانے کے بعد نسبتوں کو بھی بہت بڑا دخل ہوتا ہے. حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب نور اللہ مرقدہ نے ایک واقعہ نقل فرمایا ہے، ارشاد فرمایا ہے کہ غیر منقسم ہندوستان جس زمانے میں تھا، لاہور کے شہر میں ایک مجذوب گھومتے رہتے تھے، سڑکوں پر گلیوں پر پھرتے رہتے تھے. کبھی کبھی لوگ ان کو چھیڑتے تھے، چٹخارا لیتے تھے، تو وہ جلال میں آ کر یوں کہہ دیا کرتے تھے کہ اگر میں چاہوں تو لاہور کا تختہ پلٹ دوں گا. لوگ ان کی بات نہیں کرتے، کہاں لاہور کا تختہ پلٹنا، کہاں یہ معمولی سا فقیر کپڑے ڈھنگ کے لیے، جوتے ڈھنگ کے لیے. ایک اہل دل میں سے ایک شخص نے جب ان کی بات سنی تو انہوں نے بات پر توجہ کی. یہ بات بار بار کہتے ہیں یہ صاحب تو کچھ دم ہوگا شاید، تو انہوں نے مراقبہ کیا اور ان کے روحانی مقام کا جائزہ لیا تو صفر. ان کو تعجب ہوا کہ ذرہ برابر مقام ولایت حاصل نہیں اور دعوے اتنے بڑے ہیں کہ لاہور کا تختہ پلٹ دوں گا. پھر انہوں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے ان کے پیر اس درجے کے ہوں. مراقبہ کیا تو وہاں بھی کچھ نہیں تھا اور حیرانی بڑھی، دونوں سیڑھیاں خالی ہیں. پھر خیال ہوا کہ ذرا اور اوپر دیکھیں
اب جو مراقبہ کیا تو اندازہ ہوا کہ ان مجذوب کے پیر جو پیر ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں یقیناً اتنے ہی مقبول ہیں کہ اگر ان کا اشارہ ہو جائے تو لاہور کا خطہ پلٹ دیا جائے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اولیاء کے اشاروں اور ان کی زبان سے نکلی ہوئی باتوں کا بھی بڑا اکرام کرتے ہیں اور ان کی زبان کو جھوٹا نہیں ہونے دیتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ جو مشہور صحابی ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 برس تک خدمت کی ہے۔ ان کے چچا ہیں انس ابن نضر، دیکھو انس ابن مالک ہیں اور ان کے چچا کا نام بھی انس ہے، انس ابن نضر رضی اللہ تعالیٰ۔ انس ابن نضر کی بہن یعنی حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ کی پھوپھی، ان کا ایک عورت سے کچھ جھگڑا ہو گیا، بات ہاتھوں تک پہنچ گئی اور نتیجے میں ایک عورت کا دانت ٹوٹ گیا۔ اور قرآن کا قانون انصاف یہ ہے کہ ہر جرم کی سزا اس کے برابر ہے۔ اگر دانت توڑا ہے تو بدلے میں دانت ہی توڑا جائے گا، آنکھ پھوڑ دی ہے تو بدلے میں آنکھ پھوڑی جائے گی، جان کسی کی اگر لے لی ہے تو بدلے میں اس کی جان لی جائے گی۔ اس لیے کہ اگر زمانے کو باقی رکھنا ہے تو ظلم اور تعدی پر بندش لگانا ضروری ہے۔ یہ قصاص کا جو اسلامی قانون ہے کہ مجرم جس طرح کی حرکتیں کرے اسی انداز پر اس کو کڑی سے کڑی سخت ملنی چاہیے سزا، یہی دراصل معاشرے کی زندگی ہے۔ آج جو ہمارا معاشرہ بیمار ہے، ظلم، تشدد اور بربریت کا آماجگاہ بنا ہوا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ اسلام کے قانون قصاص کو لوگوں نے چھوڑ دیا۔ معاشرے کی زندگی ہی قصاص میں بیمار۔ اللہ سے زیادہ سچی بات کسی کی تو ہو نہیں سکتی۔ اللہ یہ فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے لوگوں اگر ذرا سا بھی دماغ تمہارے اندر ہے اور تم ذرا سا اسے سوچو اور استعمال کرو گے تو تم یہ پکار اٹھو گے کہ قانون قصاص ہی لوگوں کی زندگی، مال، ان کی عزت و آبرو کی حفاظت کا ایک واحد ذریعہ ہے۔ آج ہم نے یہ قانون چھوڑ دیا تو ساری دنیا ظلم کا گہوارہ بنی ہوئی۔ بہرحال قانون قصاص کے مطابق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی نضر، انس ابن نضر کی جو بہن ہے، انس بن مالک کی جو پھوپھی ہیں، قصاصاً ان کا دانت توڑا جائے۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات سنی، بس اتفاق کی بات ہے، زبان پہ آ گیا وَاللَّهِ لَا تُرْسَلُ سَرِيَّتُهَا، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میری بہن کا دانت بھی توڑا جا سکتا ہے، نہیں ہو سکتا کہ میری بہن کا دانت توڑ دیا جائے۔ سب حیران ششدر، آقا نے بھی تعجب سے فرمایا انس، کتاب اللہ القصاص، یہ قصاص تو اللہ کی کتاب کا قانون ہے، آپ کیسے کہتے ہیں کہ آپ کی بہن کے اوپر یہ قانون نافذ نہیں ہوگا؟ اسلام کا قانون تو چھوٹے اور بڑے ہر انسان پر یکساں طور پر نافذ ہوتا ہے، اپنوں پر بھی اسی طریقے سے اور پرائے پر بھی اسی طریقے سے۔ اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انگنت مجرموں کی کمر پر کوڑے برسائے ہیں تو عمر کا وہی کوڑا ایک موقع پر ان کے حقیقی بیٹے کی کمر پر بھی برسائے۔
یہاں بیٹا اور دوست اور دشمن کی کوئی تفریق نہیں ہوتی ہے. یہی اسلام کا سب سے پسندیدہ ترین امتیاز ہے کہ یہاں حق حق ہے. حق کے معاملے میں نہ چھوٹوں کی رعایت ہے نہ بڑوں کا لحاظ ہے. حق کے مقابلے میں سب حق سے نیچے ہیں. حق ہی سب سے بالا تر ہے. یہی اسلام کی اصل خوبی ہے. اللہ اس کو سمجھنے کی توفیق زمانے والوں کو عطا فرمائے. آپ نے فرمایا کتاب اللہ کے القصاص. بھائی یہ تو اللہ کا قانون ہے. نس دانت کے بدلے دانت ہے, آنکھ کے بدلے آنکھ ہے, ہاتھ کے بدلے ہاتھ ہے. آپ کیسے کہتے ہیں نہیں توڑ جائے گا, لیکن نکل گئی زبان سے. سب لوگ حیران کیا ہوگا کیا. تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ جس عورت کا دانت ٹوٹا تھا, جس کے قصاص میں حضرت انس ابن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کا دانت توڑا جانا تھا, اللہ نے ان کے دماغ میں ڈال دیا کہ اگر ہم نے دانت توڑوا بھی لیا اس کا تو ذرا سی جذبات کی تسکین تو ہو جائے گی کہ ہماری کا ٹوٹا تو اس کا بھی ٹوٹا, لیکن ملے گا کیا, حاصل اور فائدہ تو کچھ نہیں ہونے کا. اسلام ہی کا ایک دوسرا قانون ہے کہ اگر دونوں فریق راضی ہوں تو پھر اس کے بدلے میں مالی جرمانہ عائد کر دیا جائے. وہ کہنے لگے یا رسول اللہ, ہماری رائے یہ ہے کہ جس نے ہماری بہن کے ساتھ زیادتی کی ہے آپ اس کا دانت نہ توڑیں بلکہ اس کی دیت خوب وہاں مالی جرمانہ ہمیں دلوا دیں تاکہ ہم اس مریضہ کا علاج بھی کرا لیں, کچھ اور بھی کام بن جائے. دانت بچ گیا ٹوٹنے سے. اس وقت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا ان من عباد اللہ لو اقسم علی اللہ لابرہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. لوگوں اللہ کے اولیاء کو معمولی مت سمجھا کرو, ان کے مقام و مرتبے کو سمجھا کرو. یہ اللہ کے یہاں یہ مقام رکھتے ہیں کہ اگر یہ اللہ کے سامنے قسم کھا بیٹھے کہ ایسا ہوگا تو اللہ ویسا ہی کرتے ہیں, اپنے اولیاء کو رسوا نہیں کرتے. تو اس لیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے نکلا نہیں ٹوٹے گا تو نہیں ٹوٹا. تو معلوم ہوا کہ اللہ سے تعلق رکھنے والوں کی زبان پر جب کوئی بات آ جاتی ہے تو اللہ اس کی لاج رکھ لیتے ہیں. تو ان صاحب قلب نے مکاشفہ کیا تو پتہ چلا کہ ان مجذوب کے پیر کے جو پیر ہیں وہ واقعی اللہ کے یہاں اتنے ہی مقرب ہیں کہ اگر اس شخص نے بھی کہہ دیا جو کچھ نہیں ہے لیکن نسبت ان سے ہے جو اللہ کی بارگاہ میں مقرب ہیں, تو اللہ اس نسبت کی بنیاد پر ان کی زبان کو بھی جھوٹا نہیں کرے. اس سے معلوم ہوا کہ نسبت کی رعایت اللہ کے یہاں بھی بہت ہے. تو جب نسبت کسی چیز سے مل جاتی ہے تو اس نسبت کی وجہ سے عظمت بھی ملتی ہے, رفعت بھی ملتی ہے. تو میں نے عرض کیا کہ ہم قرآن کی نسبت لے کر یہاں بیٹھے ہیں, اس لیے یہ مجلس جتنی اعلیٰ اور عرفہ بن گئی ہے مجلس قرآن ہونے کی وجہ سے, نسبت قرآن ہونے کی وجہ سے, تو یہ مجلس اپنی مثال آپ ہی ہے. کوئی مجلس اس کی برابری نہیں کر سکتی, لیکن قرآن سے نسبت ہے. اور قرآن کائنات کی سب سے زیادہ باعظمت چیز ہے. حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ جو فقیہ النفس تھے, جن کے بارے میں ان کو جاننے والے ہم جیسے لوگ تو کیا جانے, جو ان کو پہچاننے کا اپنے دل کے اندر سامان رکھتے تھے, انہوں نے یہ بات کہی ہے. ایک تو یہ کہ میں اور آپ اپنے استاذ کی عقیدت میں, پیر کی عقیدت میں کچھ کہتے نہیں. وہ لوگ جو حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے مرتبے کو پہچاننے کے اہل تھے, انہوں نے یہ لکھا ہے اور بولا ہے کہ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ جب کچھ لکھنے کے لیے قلم اٹھاتے ہیں تو ان کا قلم عرش الہی کو دیکھ کر چلتا ہے.
یعنی ان کے قلم پر آتا ہی وہ ہے جو اللہ کی مرضی ہوتی ہے، عرش والے کی مرضی جس میں شامل ہوتی ہے۔ یہ مقام ہے حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کا۔ ایک مرتبہ ان کے پاس ایک آدمی آ گیا اور عجیب و غریب سوال کیا اور یہ کہا کہ حضرت یہ بتاؤ، قرآن پاک زیادہ عظمت کا حامل ہے یا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ عظمت کے حامل ہیں؟ تو ٹیڑھا سوال ہے، گرچہ ہمارے لوگوں کا دماغ تو اس قدر سٹیا گیا ہے کہ میں نے بہت سے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اللہ کا دین اللہ کے رسول سے بڑا ہے۔ ارے جاہلو، تمہاری حیثیت ہماری حیثیت یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کا محاکمہ کریں، بدی نہ بدی کے شوربے اور چلے ہیں کس کا مقام طے کرنے کے لیے؟ آہائیں تو جہاں رہا، ہم جیسے لوگ ہوں تو کر دیں گے ایسا نہیں ایسا، لیکن وہ فقیہ النفس حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ تھے، عرش جن کے قلم پر خاص طور پر سیدھے سیدھے اپنے انوار کی تجلیاں برساتا تھا۔ وہ ظاہر بات ہے، کوئی محمل بات نہیں کہہ سکتے، کیسی پیاری بات کہی، اور یہ بات وہی کہہ سکتے تھے، ان کے علاوہ اور کسی میں یہ صلاحیت نہیں کہ اس کو یہ جواب حاصل ہو۔ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام زیادہ بلند ہے یا پھر قرآن پاک زیادہ عظمت کا حامل ہے، کیا پیاری بات فرمائی، ارشاد فرمایا کہ بھائی میری یہ حیثیت نہیں ہے کہ میں قرآن اور صاحب قرآن کے مقام میں محاکمہ کروں، میں کیسے کر سکتا ہوں؟ میری یہ مجال نہیں ہے کہ میں دونوں کے مقام کا تقابل کمپیئر کر کے یہ بتاؤں کہ یہ اول ہے یا یہ اول ہے، اس لائق تو میں نہیں ہوں، یہ میری بساط اور اوقات نہیں ہے۔ البتہ ایک بات تمہیں بتائی دیتا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے بعد سب سے زیادہ باعظمت ہستی ہے، وہ عظمت والی ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآن کی تعظیم کیا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ قرآن کا مقام کیا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ ساتوں آسمان ان کے زیر قدم آ گئے، جہاں ملائکہ نہیں پہنچ سکتے وہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پہنچے ہیں، تو ان سے زیادہ عظمت والی ذات تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ایسی عظیم ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآن کی تعظیم کرتے ہیں، قرآن کا اکرام و احترام کرتے ہیں۔ اب تم اندازہ لگا لو کہ قرآن کا مقام کیا ہو سکتا ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ سب سے بڑے ہیں، لہذا اللہ کا کلام بھی سب سے بڑا ہے۔ اسی لیے ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے کلام کی برتری اور فضیلت تمام کلاموں پر اسی طرح ہے جس طرح اللہ کی عظمت اور برتری تمام مخلوق سے بالا تر ہے۔ جیسے عظمت میں کائنات کا کوئی بڑے سے بڑا فرد اللہ کا ہمسر نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کوئی اس کا ہمسر کہاں ہو سکتا ہے؟ جیسے اللہ کا ہمسر کوئی نہیں ہو سکتا، اللہ کے کلام کا ہمسر اور برابر بھی اس کائنات کے اندر کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ قرآن ہی سب سے بڑی نعمت ہے۔ حضرت امام رازی رحمت اللہ علیہ
جنہوں نے قرآن پاک کی بڑی البیلی تفسیر لکھی ہے، تفسیر کبیر، جو تفسیر رازی کے نام سے علماء کے درمیان مشہور ہے، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ لوگوں غور کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ رحمان میں اپنی بہت ساری نعمتوں کا ذکر کیا ہے، دنیا کی عظیم نعمتوں کا بھی ذکر کیا ہے اور جنت کی نعمتوں کا بھی تذکرہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ رحمان میں۔ دنیا کی ضرورتیں، آخرت کی ضرورتیں، اور پھر ہمارے دلوں پر چوٹ بھی ماری ہلکی ہلکی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ 1 2 100 1000 2000 نعمتیں تو اتنی ہیں کہ آپ گن ہی نہیں سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگے ہو قیامت تک نہیں گن سکو گے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے بھائی؟ سورہ رحمان ہم میں سے بہت سے لوگوں نے سینکڑوں مرتبہ پڑھی ہے اور سینکڑوں مرتبہ سنی بھی ہے، لیکن ابھی تک ہم میں شاید 2-4 لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے سننے کا حق ادا کیا ہو۔ سورہ رحمان سننے کا حق جانتے ہو؟ ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ رحمان صحابہ کو پڑھ کر کے سنائی۔ آپ بہت خاموشی کے ساتھ صحابہ سنتے رہے، اور یہی قرآن کا ادب بھی ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے تو دھیان سے سنو اور خاموش ہو جایا کرو، فلاح کبھی بھی رحم تک۔ قرآن کی رحمت پانے کے لیے شرط ہے 2 چیزیں، استماع اور انصاف۔ خاموش ہوں اور کان اور دل دونوں اس آواز سے چپکے ہوئے ہوں۔ جب یہ استماع اور انصاف پیدا ہوگا لعلکم ترحمون، تو اب اللہ کی رحمت قرآن کی بدولت تمہارے اوپر اترنی شروع ہو جاتی ہے۔ ایسے نہیں اترتی رحمتیں جو ہم نے قرآن پاک کا کھیل بنایا ہوا ہے۔ قاری صاحب بیٹھے کرسی پہ اور انہوں نے سر ہلا ہلا کے لمبی لمبی قرات کی، اور آپ جھوم کر کے ماشاء اللہ سبحان اللہ حیات اللہ، کیا مذاق ہے بھائی۔ کسی ایک روایت میں کسی عالم نے پڑھا ہو تو بتاؤ کہ جب صحابہ کے سامنے قرآن پڑھا جاتا تو کوئی حیات اللہ کہتا تھا، کوئی سبحان اللہ کہتا تھا، کوئی ماشاء اللہ کہتا تھا؟ سب کے دل پھٹے جاتے تھے، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کیا ہونا ہے۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، ایمان والے تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا نام آتا ہے، اللہ کا کلام آتا ہے، تو ان کے دل پتوں کی طرح کانپنے لگتے ہیں۔ کیا ہو ایک بادشاہ کا کلام سنے تو پسینہ آتا ہے کہ نہیں آتا غلام؟ یہ ایمان کی شان ہے۔ تو قرآن پر جو رحمتیں اللہ اتارتا ہے، ان رحمتوں کا حقدار بننے کے لیے 2 باتیں ضروری ہیں۔ نمبر 1 انسان اور نمبر 2 استماع۔ ایک قرآن پاک کو سنتے ہوئے زبان پر تالے لگا کر کے بیٹھو، لبوں کو سی کر کے بیٹھو، تمہاری زبان سے کچھ نکلنا ہی نہیں چاہیے، اور یہ کان اور دل لگا دو وہاں پر ساری دنیا سے بے خبر ہو جاؤ، بس تمہارے کانوں میں ایک ہی آواز آئے، کلام اللہ پڑھنے کی آواز۔ تب یہ امید ہے کہ اللہ کی رحمت اور قرآن کی وہ برکتیں ہمارے اوپر اترے گی جن کو کائنات محسوس کرتی ہے اور اصحاب دل جس کو محسوس کرتے ہیں۔ تو صحابہ تو اسی طرح سنتے تھے قرآن پاک، بالکل خاموش بہر بلب۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے دوستو، میں نے سورہ رحمان تمہیں بھی سنائی،
اور میں نے ایک مرتبہ یہ سورہ رحمان جنات کو بھی سنائی تھی۔ انسانوں نے جس طریقے سے نبی پاک علیہ السلام سے علوم اور ایمان کی دولت کو حاصل کیا ہے، جنات نے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان اور علوم کا کسب کیا ہے، وہ بھی آپ کے صحابہ اور شاگرد بنے۔ میں نے ایک مرتبہ سورہ رحمان پڑھی جنات کے سامنے تو وہ تم سے بہتر سننے والے ثابت ہوئے۔ یہ فرمایا حضرت نے کہ تمہیں سنائی میں نے سورہ رحمان ابھی، اور تم سے پہلے ایک بار میں نے یہی سورت جنات کو سنائی تھی تو وہ تم سے زیادہ بہتر سننے والے ثابت ہوئے۔ تم نے اتنا بہتر نہیں سنا جتنا بہتر جنات نے سنا تھا۔ صحابہ کرام ڈر گئے، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے ہم سے بھی۔ عرض کیا رسول اللہ، جنات نے کس طرح سنا تھا؟ جو اچھا طریقہ ہے ہمیں بھی بتا دو، ہم بھی اسی طرح سن لیں گے۔ فرمایا میں نے جنات کے سامنے جتنی مرتبہ یہ آیت پڑھی، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ہر آیت پر جنات یہ کہتے تھے اے ہمارے پروردگار، ہم آپ کی ایک بھی نعمت کو نہیں جھٹلا سکتے، ہم تو آپ کی ہر نعمت کے شکر گزار ہیں۔ اس سورہ رحمان میں اللہ نے اپنی دنیا اور آخرت کی ساری نعمتوں میں سے کچھ کو بیان کیا۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غور کرو، اللہ نے ان نعمتوں کو بیان کرنے کے لیے جو سر وقت بنایا ہے، جو ٹائٹل بنایا ہے، جہاں سے بیان کی ابتدا کی ہے، وہ کیا ہے؟ الرحمن علم القرآن۔ رحمان کی سب سے بڑی رحمت یہ ہے کہ اس نے قرآن کا تحفہ انسانوں کو عطا کر دیا، قرآن کا علم عطا کر دیا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کی نگاہ میں قرآن سے بڑی کوئی دولت ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ رحمان میں سب سے پہلے اسی کا ذکر کرتے، لیکن اللہ نے دنیا اور آخرت کی تمام نعمتوں سے پہلے قرآن اور قرآن کے علم کا تذکرہ کیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جو مقام قرآن کو حاصل ہے وہ دنیا اور آخرت کی کسی نعمت کو حاصل نہیں۔ چنانچہ جنت میں کتنے مزے آئیں گے؟ دنیا میں ابھی تک کوئی ایسا قلمکار پیدا نہیں ہوا، کوئی ایسا خطیب پیدا نہیں ہوا جو جنت کی صحیح تصویر اور منظر کشی کر سکے۔ آج تک نہیں پیدا ہوا اور قیامت تک نہیں پیدا ہوا۔ بڑے بڑے قلمکار آئے ہیں دنیا میں، بڑے بڑے مصنف آئے ہیں، اور بڑے بڑے قدرت علی الکلام کے بادشاہ آئے ہیں، زبان کے بادشاہ جن کے لفظوں میں جادو ہوتا ہے، لیکن کوئی آج تک جنت کی مکمل منظر کشی نہیں کر سکا اور قیامت تک کر بھی نہیں سکے گا۔ اس لیے کہ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں اعددت للعباد الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر او کما قال۔ اللہ کہتے ہیں میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنت میں ایسی ایسی نعمتیں تیار کر کے رکھی ہیں جن کو کسی آنکھ نے ابھی دیکھا ہی نہیں۔ ابھی تک جنت کو کسی نے دنیا کی آنکھ سے نہیں دیکھا ہے، کسی نے نہیں دیکھا۔ ما لا عین رأت، جسے کسی نے دیکھا بھی نہیں، ولا اذن سمعت، اور کسی کان نے اس کی مکمل تفصیلات بھی ابھی نہیں سنی۔ اور سننا اور دیکھنا تو بڑی بات ہے، فرمایا ولا خطر علی قلب بشر، کسی انسان کے دل میں وہ خیال بھی نہیں، کسی کے قوت پرواز خیال کی وہاں تک نہیں جا سکتی جو نعمتیں اللہ نے جنت میں مہیا کر کے رکھی۔ جنت کی ان ساری نعمتوں سے بھی زیادہ
لذت انسان کو جنت میں جانے کے بعد قرآن کے ذریعے حاصل ہوگی۔ جنت کی کسی نعمت میں اتنا مزہ اہل جنت کو نہیں آئے گا جتنا مزہ قرآن سے آئے گا۔ اللہ قرآن کے مزے سے ہم کو آشنا کر دے اس دنیا میں، ہم جان جائیں قرآن کا نشہ کیا ہے۔ خدا ہمارے دماغ میں اس کو اتار دے، دل میں اتار دے قرآن کی محبت کو۔ قرآن کا مزہ اگر پتہ ہو تو انسان قرآن کے علاوہ کسی اور طرف نظر اٹھا کے دیکھ ہی نہیں سکتا۔ جنت میں قرآن سے جتنا مزہ آئے گا جنت کی کسی نعمت سے نہیں آئے گا۔ حدیث پاک ہے جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بار سارے جنت والوں کو ایک ہی میدان میں جمع فرمائیں گے۔ کس شان سے جمع فرمائیں گے؟ ایک شان فرمائیں کہ بہت سے لوگوں کو نور کی کرسیاں دی جائیں گی بیٹھنے کے لیے، بیٹھیں گے۔ اور فرمایا کہ بہت سے لوگوں کو مشک کے قالین پر بٹھایا جائے گا۔ مشک ہم نے سنا تو سب نے ہیں، لیکن دنیا کا مشک بھی اتنا مہنگا اور کمیاب ہے کہ جتنے ہم یہاں بیٹھے شاید 90% لوگوں کو اس کے استعمال کا موقع نہیں ملا ہے، اور سے لوگوں نے شاید دیکھا بھی نہیں ہو۔ یہ تو یہاں کا مشک ہے، وہ جنت کا مشک ہوگا، اس کے قالین بچھائے جائیں گے اور اس پر اہل جنت کو بٹھایا جائے گا۔ آقا فرماتے ہیں اس کے بعد اللہ تجلی فرمائیں گے اور سارے جنت والے اللہ کا دیدار کریں گے، اور اس کے بعد اللہ ہمیں وہ مجلس نصیب فرمائے، ہمارے والدین کو نصیب فرمائے، ہمارے اساتذہ کو، پوری امت کو نصیب فرمائے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پڑھے گی۔ کون پڑھے گا بھائی؟ اللہ۔ اور اللہ سے بہتر کوئی پڑھ سکتا ہے؟ یعنی جتنا شاندار قرآن کبھی سننے کا موقع ملا ہی نہیں ہوگا، پہلی بار جنت کے اندر موقع ملے گا کہ اللہ قرآن سنائیں گے جنت والوں۔ اس سے شاندار کہاں تلاوت ہو سکتی ہے؟ سنیں گے لوگ جب تک بھی اللہ چاہیں گے۔ آقا فرماتے ہیں کہ جنت والے جب اللہ سے قرآن کی تلاوت کو سنیں گے، اس میں جتنا مزہ اہل جنت کو آئے گا، جنت کی کسی نعمت کو برت کر اتنی لذت جنت والے محسوس نہیں کریں گے جتنی جنت قرآن پاک کی تلاوت کو سننے کے بعد جنت والے محسوس کریں گے۔ تو اس سے اندازہ ہوا کہ قرآن ہر نعمت سے بڑی نعمت ہے، اس سے بڑی نعمت اللہ نے کائنات میں کوئی بنائی نہیں۔ یہی وجہ ہے میرے دوستو، آپ کو اور ہمیں جو اللہ کی طرف سے بے شمار نعمتیں ملی ہیں، کسی ایک نعمت پر فرشتوں نے مبارکباد نہیں۔ اللہ نے کہہ رکھا خلق لکم ما فی الارض جمیعا، بھائی سب تمہارے لیے۔ فرشتوں کو پتہ ہے، فرشتے جو لے کے آئے تھے پیغام جبریل علیہ، کبھی فرشتوں نے یہ نہیں کہا کہ انسانوں بہت بہت مبارک ہو، دنیا کے پہاڑ تمہیں ملے، آسمان تمہیں ملا، زمین تمہیں ملا، چاند ملا، کچھ بھی نہیں ملا تو ملا بس۔ کسی ایک نعمت پر فرشتوں نے انسانوں کو مبارکباد نہیں دی۔ ایک بھی نعمت آپ نہیں بتا سکتے سوائے قرآن پاک کے۔ جب فرشتوں کو یہ معلوم ہوا کہ انسانوں میں ایک جماعت، ایک امت ایسی بھی آئے گی جس کو قرآن جیسے عظیم الشان نعمت کا تحفہ اللہ کی طرف سے دیا جائے گا، تو فرشتے قابو نہیں کر سکے اپنے جذبات پر اور وہ مبارکباد دینے پر مجبور ہو گئے۔ مشکات شریف حدیث کی مشہور کتاب ہے، اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، ان اللہ قرأ طٰہٰ و یاسین،
فرماتے ہیں اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے ہزاروں سال پہلے اپنے فرشتوں کے سامنے قرآن کی 2 سورتیں، سورہ طٰہٰ جو سورہ بارے میں اور سورہ یاسین، یہ 2 مبارک سورتیں اللہ نے فرشتوں کو پڑھ کر سنائی تھی اس وقت جب زمین، آسمان، چاند، سورج کچھ بھی نہیں بنایا گیا تھا۔ قبل ان یخلق السماوات والارض، زمین و آسمان کو بنانے سے ہزاروں سال پہلے اللہ نے فرشتوں کو قرآن کی 2 سورتیں سنائی۔ کیا ہوا اس وقت؟ فرشتے جذبات پہ قابو نہ رکھ سکے، مجبور ہوئے آپ کو مبارکباد دینے کے لیے، جبکہ آپ تھے بھی نہیں۔ ذرا غور کرو، آج آپ آئے ہو لاکھوں کروڑوں سال کے بعد، اور آن آپ کے ہاتھوں میں ہے، اس سے کتنا فائدہ اٹھا سکتے ہو؟ جب تمہارے پیدا ہونے میں لاکھوں کروڑوں سال تھے، جب سے قرآن کی وجہ سے تم پہ رحمتیں برس رہی ہیں، ہم پہ رحمتیں برس رہی ہیں۔ جب ہم بھی نہیں تھے، جب یہ آسمان و زمین نہیں تھا، اس وقت بھی قرآن کی بدولت اللہ کی رحمتیں ہمارے اوپر برس رہی تھی۔ یہ ہے قرآن۔ تو جب اللہ نے پڑھا تو فرشتوں نے کہا طوبیٰ لأمۃ ينزل ھذا علیہا، جس امت پر یہ قرآن اتارا جائے گا، جن لوگوں کو یہ قرآن کا تحفہ دیا جائے گا، ہم ان کو خوشخبری دیتے ہیں، ہم ان کو مبارکباد دیتے ہیں، ہم ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اور فرشتے کسی کے لیے دعا کریں تو وہ دعا قبول ہوتی ہی ہے، اور اس کی وجہ ہے، ایک روایت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مذکور ہے کہ اے لوگوں، اللہ سے اپنے لیے ایسی زبان سے دعائیں مانگا کرو جس زبان سے گناہ صادر نہ ہو۔ آج ہم کیا کہتے ہیں، یہ مولوی صاحب بہت دن ہو گئے دعا مانگتے مانگتے، کئی سال سے مانگ رہا جی، آپ نے وہ دعا بتائی تھی وہ بھی پڑھ رہا جی، وہ جو وظیفہ بتایا تھا وہ بھی پڑھ رہا، ارے مولوی صاحب کام نہیں ہو رہا، دعا قبول نہیں ہو رہی۔ ارے بھائی، گندے راستے سے آب زمزم بھی گزارو گی تو گندا ہو جائے گا۔ اگر آب زمزم لے کر آپ ناپاک پائپ سے گزارو تو پاکیزہ رہے گا۔ زمزم کی پاکی اس پائپ کو پاک نہیں کر سکتی، پائپ کی ناپاکی زمزم کو گندا کر دی۔ ہماری ان زبانوں نے دعاؤں کو گندا کر چھوڑا ہے، اور گندی چیزیں اللہ کی بارگاہ تک کیسے جا سکتی ہیں؟ اس لیے آقا نے فرمایا کہ اللہ سے ایسی زبان سے دعا مانگا کرو جس زبان سے گناہ سرزد نہ ہوا۔ صبح سے شام تک جھوٹ، گالیاں، غیبت، چغلخوری، بدتمیزی، فحش باتیں زبان پہ رہتی ہیں، پھر کہتے اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمارا یہ کام کر دے۔ بھائی زبان تو گندی ہے تو دعا اوپر جائے گی کیسے؟ اس لیے دعا قبول کرانا چاہتے ہو تو اپنی زبان کو مانجھو، اپنی زبان کی صفائی کرو۔ زبان کی صفائی کے بغیر تو ہم پکے مسلمان بھی نہیں ہو سکتے۔ کیا سمجھ رہے ہیں؟ پکے مسلمان بھی اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک کہ اس زبان کو مانجھ کر صاف نہ کر لو، اس زبان کو مسلمان نہ بنا لو، تب تک پکے مسلمان بھی نہیں بن سکتے۔ اور یہ میرے الفاظ نہیں ہیں بھائی، تقریر کی الفاظی ہونا، جو بات میں کہہ رہا ہوں کہ زبان جب تک صاف نہیں ہوگی تب تک تم پکے مسلمان بن نہیں سکتے۔ یہ آقا کا فرمان ہے، حدیث کے الفاظ ہیں لا یسلم العبد حتی یسلم لسانہ۔ کوئی انسان اس وقت تک مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اپنی زبان کو مسلمان نہ بنائے۔
جب زبان مسلمان ہوگی تو آپ پکے مسلمان ہوں گے، اور جب پکے مسلمان ہوں گے تو آپ کی زبان سے نکلی ہوئی باتیں عرش کے ارے برے کہیں نہیں رکیں گی، سیدھے عرش ہی پر جا کر کے رکیں گی، اور پھر ان کے قبولیت میں کوئی دیر نہیں۔ تو فرشتے دعا کر رہے تھے اس وقت آپ کے لیے، کیا کہہ رہے تھے؟ طوبیٰ لأمة ينزل هذا علیہا، جس امت پر یہ قرآن اتارا جائے گا اس کے لیے خوشخبری اور بشارت ہے۔ ہم ان کو دعا دیتے ہیں، ہم ان کے حق میں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ یہ ہے قرآن میرے دوستو، جب سے ہمیں اس کا فیضان مل رہا ہے جب دنیا میں کچھ بھی نہیں بنا تھا، اور آج یہی قرآن ہمارے گھروں میں ہماری بد ذوقی کی شکایت کر رہا ہے۔ دیکھ رہے ادھر آپ دیکھ رہا کچھ آپ کو رکھا ہوا نہیں دکھ رہا؟ کیا رکھا ہے؟ یہ قرآن لوگوں نے کیوں رکھوائے تھے؟ مسجد میں قرآن رکھوں، پانچوں وقت میں اللہ کے پاک بندے نمازی آئیں گے، ان قرآنوں کو پڑھیں گے، میرے دادا کی بخشش ہو جاوے گی، میری نانی کی مغفرت ہو جاوے گی، میرے ابا کا کام بن جائے گا۔ لیکن آپ دیکھتے ہو رمضان کے علاوہ پانچوں نمازوں میں کتنے لوگ ہیں جو ان قرآنوں کو اٹھا کر کے دیکھتے ہیں۔ آج ہماری یہ ٹائل تو دھلتے ہیں بار بار، مؤذن صاحب نہ دھوئے تو ان کی چھٹی کر دو گے۔ ان ٹائلوں پر گرد و غبار نہیں ہے، میں نے ہاتھ پھیرا کچھ بھی نہیں ہوا، اور کوئی اٹھ کر کے وہاں جاؤ۔ 99% مسجدوں کا حال یہ ہے کہ قرآن کے جزدان پہ ہاتھ لگاؤ گے تو تمہارے انگلیاں جو ہے گرد و غبار کے اندر سن جائیں گی، توفیق ہی نہیں ہوتی ہے۔ ابھی رمضان شروع ہونے والا ہے، عید کا بھی 1 مہینے سے زیادہ وقفہ ہے۔ آپ اپنے بچوں اور بیویوں کے کپڑوں کی تیاریاں کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے؟ ابھی سے چل رہی نا تیاریاں، لوگ مال بھر رہے ہیں گداموں کے اندر، گراہک آئیں گے، لوگ ابھی سے پیسوں کا نظام کر رہے ہیں، بیٹی کے لیے، بیٹے کے لیے، بیوی کے لیے، فلاں کے لیے کر رہے ہیں نا۔ بتاؤ کتنی عید تمہارے محلے میں ایسی گزری ہے کہ کسی اللہ کے بندے نے یہ سوچا ہو کہ سال بھر گزر گیا، لاؤ اس قرآن کا لباس بھی بدل لوں؟ ہے کوئی ایسا؟ کسی عید پہ یہ اہتمام ہم نے کیا؟ شب برات گئی ہے، سارا مسلمان ٹناٹن تھا گلف کے کپڑوں کے اندر، کسی کو توفیق ہوئی کہ قرآن کا لباس بھی بدل لوں؟ اگر کوئی جزدان بھی سیتا ہے تو باہر کا سیتا ہے، گھر میں کترے بچ گئی اور اس میں نہ منڈی کا فراق بنے نہ منڈی کا کرتا بنے، تو کیا کرے بھائی؟ اس کا لاؤ کے قرآن کا جزدان سی کے مسجد میں پہنچا دیتے ہیں۔ وہ قرآن جو تمہارے بننے سے پہلے لاکھوں کروڑوں سال پہلے تمہارے اوپر اپنا فیضان برسا رہا ہے، فرشتوں کی دعائیں اس قرآن کی بدولت مل رہی ہیں، اس قرآن کو پورے سال تک اٹھا کے نہیں دیکھتے ہم، کھول کے نہیں دیکھتے ہم، اور پھر یہ کہتے ہو کہ پٹ رہے ہیں بہت۔ پٹنا تو طے ہے میرے بھائی، اللہ ہماری عقل کو ٹھیک کر دے۔ اللہ کا صاف فیصلہ ہے، اسے کوئی بدل نہیں سکتا۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو ہمارے ذکر سے منہ موڑ لے گا، ہماری نصیحت سے منہ موڑ لے گا، جو ہمارے قرآن سے بے پرواہ ہو جائے گا، اس کی زندگی کو ہم تلخ کر دیں گے، اس کی زندگیوں میں کانٹے بھر دیں گے، کانٹے۔ اور اللہ جس کی زندگیوں میں کانٹے بھر دے، کوئی مائی کا لال ایسا پیدا نہیں ہوا جو اس کی زندگی کے اندر مسکان پیدا کر سکے۔ اللہ سے کون ٹکرا سکتا ہے؟ قرآن کی طرف دیکھتے نہیں ہیں، قرآن کو پڑھتے نہیں ہیں، قرآن کی طرف توجہ نہیں کرتے ہیں، اور سمجھتے ہو، امیدیں رکھتے ہو کہ من و سلوہ تمہارے اوپر اتار دیے جائیں۔
کیسے ہو سکتا ہے ایسا بھائی؟ اللہ نے تو اپنا نظام بنا، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے میرے قرآن سے منہ موڑ لیا اس کی زندگی بھنگ، اس کی زندگی تنگ، اس کی زندگی میں کانٹے بھر دیے گئے ہیں، کوئی اس کے کانٹوں کو پھولوں سے تبدیل نہیں کر سکتا۔ اس لیے اپنی زندگی کا اگر سکون چاہتے ہو، اور آج دنیا میں جتنے مسائل ہمارے سامنے ہیں، اور یہ بھی یاد رکھو ابھی تک جتنی مصیبتیں آ گئی ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آگے جو مصیبتیں آ رہی ہیں وہ اتنی بھیانک ہیں کہ ان کو سننے کے لیے بڑا کلیجہ چاہیے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ساری مصیبتوں سے بچنا اگر ہے تو قرآن کے علاوہ کوئی راستہ اللہ نے بنایا نہیں۔ ترمذی شریف میں ایک روایت ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ، وہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر فرمائی، یوں فرمایا الا انہا ستکون فتنہ، اے لوگو دھیان کر لو، چوکس ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، ستکون فتنہ، بڑے بڑے فتنے آنے والے ہیں، بڑے بڑے حادثے آنے والے ہیں، بڑی بڑی مشکلات اور مصیبتیں آنے والی ہیں، الا انہا ستکون فتنہ۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب حضرت نے یہ بات فرما دی تو وہ تو طے ہے، اس لیے میں نے یہ تو نہیں پوچھا کیوں آئیں گے فتنے، تو آنے ہی جب آپ نے فرما دیا، میں نے تو علاج پوچھا کہ بیماری تو آئے گی، جب وبا چلے گی بیماری تو آئے گی، تو اس کی تسبیح پڑھنے سے کیا فائدہ، اس کا علاج کھوجو۔ تو میں نے کہا مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اگر جب فتنے آنے کی بات آپ نے کہہ دی وہ تو آئیں گے، لیکن ہمیں یہ تو بتاؤ کہ ان فتنوں سے بچنے کا راستہ ہمارے لیے کیا ہے۔ فتنے آئیں گے دنیا میں، جن کو اللہ برباد کرنا چاہیں گے ان فتنوں کی زد میں آئیں گے، جن کو اللہ بچانا چاہیں گے وہ بچیں گے، تو بچنے کا راستہ ڈھونڈو نا۔ کہتے فقلت ما المخرج منہا یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا کہ حضور یہ تو بتائیے کہ ان فتنوں سے نکلنے کا راستہ کیا ہے۔ تو آقا نے جو راستہ بتایا بس وہ کان کھول کے سنیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن کتاب اللہ، وہ جو فتنے آئیں گے نا میرے بھائی، ان فتنوں سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ ہے اللہ کی کتاب قرآن کریم۔ بس قرآن سے جڑو، اللہ سارے مسائل کو حل کر دے۔ یعنی صاف کہہ دیا فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، دو گارنٹیاں ہیں، اگر قرآن سے رشتہ جوڑ لو تو اللہ نے دو گارنٹیاں دی ہیں، اور اللہ کی گارنٹی فیل ہو سکتی ہے؟ کیا فرمایا فَلَا يَضِلُّ، ایک تو سچے دل سے قرآن کو تھامنے والا کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا، وَلَا يَشْقَىٰ، اور وہ کبھی بدبخت نہیں ہو سکتا، کبھی مشقتوں کے اندر مبتلا نہیں ہو سکتا۔ یہ دو ضمانتیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں، اور اس میں دنیا اور آخرت دونوں کو سمو دیا ہے۔ فلا یضل کے اندر اللہ نے دنیا کی ضمانت لی ہے کہ اللہ اس کی ایسی حفاظت کریں گے ہر طرف سے کہ وہ غلط کاموں میں مبتلا ہو ہی نہیں سکتا۔ فلا یضل، وہ راستہ نہیں بھٹکے گا۔ دنیا میں راستہ ہی تو چلنا ہے، دنیا منزل تو ہے نہیں، کیا منزل ہے؟ دنیا تو راستہ ہی ہے نا۔ تو جب دنیا کے راستے کے بارے میں اللہ نے کہہ دیا لا یضل، جو قرآن کو سنبھال لے گا، اس سے جڑ جائے گا، وہ
کبھی غلط راستے پر نہیں آ سکتا۔ تو گویا اب سے لے کے مرنے تک کی گارنٹی اللہ نے دے دی ہے کہ دنیا میں آپ صحیح سلامت رہیں گے، کامیاب رہیں گے۔ ولا یشقا، اور بدبخت نہیں ہو سکتا وہ آدمی۔ بدبختی کا تعلق آخرت سے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ، جو بدبخت ہو گئے، شقاوت جن پر آ گئی، وہ جہنم میں جائیں گے، نام سب کی بات۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ، اور جن کے حصے میں سعادت آ گئی، جنت ان کے انتظار میں بیٹھی ہے۔ تو جب یہ کہا لا یشقا، تو قیامت کی گارنٹی دی ہے کہ ہم تم کو گارنٹی دیتے ہیں، ہمارے قرآن سے جوڑ کر کے چلو، ہم تمہاری آخرت کی گارنٹی لیتے ہیں، تمہیں آخرت میں ایک رتی برابر نقصان نہیں ہو سکتا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ لیکن ہم ہیں کہ ساری دنیا کی باتیں ہم مانتے ہیں، اللہ کی بات مانتے ہوئے جھجکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ تو فلا یضل ولا یشقا، نہ وہ دنیا میں غلط راستوں پر پڑ سکتا ہے اور نہ وہ بدبختی کا شکار ہو سکتا ہے۔ نہ دنیا اس کی خراب ہو سکتی، نہ آخرت اس کی خراب ہو سکتی۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، قرآن کا یہ فیض دیکھو کہ کب سے فرشتوں کی دعائیں ہمارے لیے چلی آ رہی ہیں۔ اس قرآن کی بدولت فرشتوں نے کہا تھا طوبی لأمة ينزل هذا عليها، اس امت کے لیے بشارتیں اور ہماری دعائیں ہیں جس امت پر یہ قرآن اتارا جائے گا۔ اور دوسرا جملہ فرمایا تھا طوبی لأجواف تحمل هذا، ان سینوں کے لیے خوشخبری اور مبارکبادی ہے جن سینوں میں یہ قرآن محفوظ کیا جائے گا۔ حاملین قرآن کے لیے فرشتوں کی دعا اور مبارکباد۔ حامل قرآن 3 طبقوں پر مشتمل ہے: حفاظ، قراء اور مجودین، علماء، فقہاء اور محدثین۔ اس لیے کہ اللہ نے اپنے قرآن کے سلسلے میں اپنے نبی سے 3 باتوں کا وعدہ فرمایا تھا۔ اللہ اپنے اس وعدے کو قیامت تک پورا کرتے رہیں گے، کر رہے گے۔ پہلا وعدہ ان علینا جمعہ، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اس کے الفاظ آپ کے سینے میں محفوظ کر دیں گے، ایک حرف بھی آپ بھول نہیں سکو گے۔ آقا نے تو بھولا ہی نہیں۔ آپ دنیا میں دیکھو اللہ نے کیسا انتظام کیا ہے۔ ہر باپ کیا چاہتا ہے کہ میری بیٹے کی غلطیوں پر پردہ ہوا رہے، کہتا ہے نا۔ بیٹا بھی چاہتا ہے کہ میرے باپ کی کوئی ذرا سی بھی کمزوری کسی کو پتہ نہ چلے، ہے نا یہ فطری بات۔ لیکن آپ رمضان آئے گا، ابا کو مصلے پہ کھڑا کر دو اور بیٹے کو یہاں پیچھے سامنے بنا کے کھڑا کر دو۔ ابا ایک زیر اور زبر کی غلطی کر کے دکھائے، وہی بیٹا جو اپنے ابا کے سامنے دم نہیں مار سکتا، وہ 1 سیکنڈ کی تاخیر کے بغیر پکڑ لیتا ابا ایسے نہیں چلے گی بات۔ قرآن کو صحیح پڑھنا پڑے گا، ہے کہ نہیں ایسا؟ ان علینا جمعہ، اس قرآن کے لفظوں کی حفاظت ہم کو کرنی ہے۔ اس کام کے لیے اللہ نے قیامت تک کے واسطے حفاظ کا انتخاب کیا کہ ہر زمانے میں ایسے ایسے بھننے سے بچے آئیں گے، پھٹے ہوئے کپڑے، پیمند لگے ہوئے کپڑے، ننگے پاؤں، نہ وقت پہ صحیح کھانا، نہ صحیح نہانے کا انتظام، نہ دھونے کا انتظام۔ اور معصوم بچوں کو اللہ نے منتخب کر لیا اپنے لیے، ہم اپنا کام ان سے لیں۔ بات اور بتا دوں بیچ میں، جتنے کام ثواب کے لیے دین کے نام پر، عبادت کے نام پر دنیا میں ہوتے ہیں، ان میں ایک کام بھی اللہ کا کام نہیں ہے۔
چونک رہے ہوں گے نا. وہ سارے کام اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے نہیں. آپ نماز پڑھتے ہیں، اللہ کتنی نمازیں پڑھتا ہے؟ پڑھتا ہے کوئی نماز اللہ؟ روزہ رکھتا ہے اللہ، میں حج کرنے آتا ہے. یہ سارے کام اللہ کے لیے ہیں، یعنی اللہ نے حکم دیا ہے، ہم اس کو راضی کرنے کے لیے ان کاموں کو کرتے ہیں، وہ ہم سے راضی اور خوش ہو جاتا ہے اور اس پہ ہمیں جنت دے گا. اللہ کے کرنے کا کام نہیں ہے، یہ کام ہم کرتے ہیں اللہ کے لیے کہ اللہ راضی اور خوش ہو جائیں. اب سمجھ میں آئی نا بات؟ کوئی کام اللہ کا نہیں ہے، سارے کام اللہ کے لیے ہیں. ایسا کام جو اللہ کا کام ہے، دنیا میں واحد ایک کام ہے قرآن کی حفاظت. یہ اللہ کا کام ہے ڈائریکٹلی. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے اتارا بھائی اوپر قرآن، یہ تمہارے اور تمہارے بھروسے نہیں اتارا، ہم کریں گے حفاظت. ہم جس سے چاہیں گے. بڑے بڑے اربوں پتی محروم ہیں. ایک ٹھیلا چلانے والے کا بچہ، ایک رکشہ چلانے والے کا بچہ، ایک سبزی بیچنے والے کا بچہ، اسے بلاتے اللہ میاں آ ہمارے پاس آ، ہم اپنا ٹائٹل اور تاج تیرے سر پہ رکھیں گے. قرآن پڑھا، پڑھتے کیا ہو گیا؟ حافظ. حافظ کون ہے؟ اللہ. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم ہیں حافظ. لیکن ہم جس بچے کے دل میں اس قرآن کو اتار دیں گے، آج سے ہمارا ٹائٹل اور لقب اس بچے کے لیے. ہم حافظ ہیں، لیکن آج کے بعد ساری دنیا ان منا سے بچوں کو کیا کہیں گے؟ حافظ کہیں گے. دیکھو ایک حدیث یاد کرو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ یہ مکے والے مجھے ذلیل کرنا چاہتے ہیں، مجھ پر عیب لگاتے ہیں، برائیاں کرتے ہیں، لیکن مجبور ہیں کہ برائی کرنے سے پہلے میری تعریف کرنی پڑتی ہے. یذمون و یشتمون، وہ گالیاں دیتے ہیں، برا کہتے ہیں، لیکن سب کچھ کہنے سے پہلے تعریف کرتے ہیں. بھائی اگر یوں کہیں گے کہ محمد ساحر ہیں، محمد کاہن ہیں، یہی تو کہتے تھے وہ، تو پہلے کیا کہتے تھے؟ محمد ایسے ہیں. اور محمد کے معنی جس کی تعریف کی جائے. یہی ان بچوں کا حال ہے. ان کی برائی بھی لوگ کرتے ہیں نا، پہلے تعریف کرنے پر مجبور ہوتے ہیں. پہلے انہیں وہ لقب دیتے ہیں جو اللہ کا ٹائٹل ہے. بھئی یار وہ حافظ جی ہے نا، یار ہوتا ہے صاحب. پہلے تجھے حافظ جی کہنا پڑے گا، تجھے پہلے اس کے گھٹنوں میں سر رکھنا پڑے گا، تب کہیں جا کر کے تیری زبان آگے کو چلے گی. یہ ہے ان کا اعزاز اللہ کی طرف سے. تو ان علینا جمعہ، اس کے لفظوں کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے. اس ذمہ داری کے لیے اللہ نے حفاظ کو رکھا ہے. اور دوسری بات کیا کہی تھی؟ قرآن. ان علینا جمعہ و قرآن. دوسری گارنٹی ہے محمد ہم آپ سے یہ لے رہے ہیں کہ یہ قرآن ہم آپ سے پڑھوا دیں گے اور آپ کے طفیل اور توسل سے قیامت تک ہم لوگوں سے پڑھواتے رہیں گے. ان علینا جمعہ و قرآن. پڑھوانے کی ذمہ داری اللہ نے دی ہے، اور اس ذمہ داری کے لیے اس لیے کہ قرآن کا پڑھنا من چاہا پڑھنا اللہ کی معتبر نہیں کہ جیسے چاہے پڑھ دو. یہ مہلت اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیے کہ آپ جیسا چاہے پڑھ دو. نہ، ان کو بھی پابند کیا گیا ہے. ہم جیسے پڑھتے ہیں ویسے پڑھنا پڑے گا آپ کو. کیا فرمایا؟ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ. ان علماء سے پوچھ لیجئے، یہاں اگر بالکل خالی ذہن ہو کر کے اگر ہم جملے تلاش کریں تو بظاہر یہ جملہ آنا چاہیے فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَقْرَأْ. بھائی ہم نے پڑھ لیا اب تم پڑھ لو. لیکن یہ نہیں فرمایا. کیا فرمایا؟
فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب ہم پڑھ لیں، یعنی ہماری نمائندگی کے طور پر ہمارا فرشتہ پڑھ لے، اب تم اس کے پڑھنے کی پیروی کرو، پڑھو نہیں، اس کے پڑھنے کی پیروی کرو، یعنی من چاہے انداز پہ نہیں پڑھ سکتے آپ کو اسی طرح پڑھنا پڑے گا جس طریقے سے اللہ نے پڑھ کر تمہیں سنایا ہے۔ اس کام کے لیے اللہ نے فن تجوید کے ماہرین کو منتخب کیا کہ لفظوں کا تلفظ شین قاف یہ تو بہت معمولی درجے کی چیز ہے، اس فن کو ایسا مرتب کیا اللہ ان کے قبروں کو نور سے منور فرمائے کہ حرفوں کی آواز میں سختی ہونی چاہیے یا نرمی ہونی چاہیے، اٹھاؤ ہونا چاہیے کہ جھکاؤ ہونا چاہیے، یہ تمام چیزیں محفوظ کر کے رکھتی ہیں۔ کوئی ایک آدمی ہزاروں کے مجمع میں اگر اس تجوید کے خلاف ذرا سا بھی لائن اختیار کرتا ہے، اصحاب فن کی پیشانیوں پر سلوٹیں آنی شروع ہو جاتی، کیا قرآن کا ناز کر رہا ہے؟ وہ جو فرمایا تھا وہ قرآن، اس کو پڑھوانے کی ذمہ داری ہم پہ ہے، آپ سے پڑھوائیں گے اور قیامت تک رہتی دنیا سے اتنا پڑھوائیں گے کہ دنیا میں کوئی کتاب اتنی پڑھی ہی نہیں جا سکتی۔ اور تیسرا وعدہ اللہ نے فرمایا تھا ثم ان علینا بیانہ، اے نبی اس قرآن میں ہمارا پیغام کیا ہے، ہمارا میسج کیا ہے، ہم کیا لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان علینا بیان، ہم بیان کریں گے کہ قرآن کیا کہتا ہے، اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسرے طبقے کا التزام و اہتمام فرمایا، انتخاب فرمایا، علماء، فقہاء، محدثین و مفسرین، یہ ان علینا بیانہ کی گارنٹی ہے، تجوید والے قرآن کی گارنٹی کا انتظام ہے، اور حفاظ ان علینا جمعہ کے وعدے کی گارنٹی اور اس کی صورت ہے۔ تو اللہ نے 3 وعدے فرمائے تھے کہ قرآن کے بارے میں نبی مطمئن رہو، اس کے لفظوں میں کوئی حرف کی برابر بھی گڑبڑ نہیں کر سکے گا۔ الحمدللہ آج بھی ساری دنیا کے قرآن کے نسخے اگر جلا دیے جائیں تو صبح سے شام تو بہت دیر میں آتی ہے، منٹوں اور گھنٹوں میں پورا قرآن چوں کا تو منٹوں میں پیش کر دیے جائے گا۔ ایسے ایسے اللہ کے بندے ہیں جن کے سینے میں قرآن شروع سے لے کے آخر تک ہیرے اور موتی کی طرح ٹکا ہوا ہے۔ ان علینا جمعہ وقرآن فاذا قرأناه فاتبع قرآن ثم ان علینا بیانہ، ان تینوں ذمہ داریوں، وعدوں اور گارنٹی کو پورا کرنے کے لیے جن لوگوں کا اللہ نے انتخاب فرمایا ہے وہ ہے حاملین قرآن۔ ان کے لیے فرشتوں نے کہا تھا طوبی لاجواف تحمل ھذا، جو سینے اس قرآن کو سنبھالیں گے ہم ان کو دعا دیتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں، ان کے لیے خوشخبری اور بشارت ہے۔ اور تیسرا جملہ فرمایا تھا طوبی لألسنۃ تتکلم بھذا، ہم ان زبانوں کو دعا دیتے ہیں، خوشخبری دیتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں جو زبانیں اس قرآن پاک کی تلاوت کریں گی۔ اللہ ہم سب کی زبانوں کو اس کے لیے قبول کر لے۔ تو بھئی بات بس میں نے یہ عرض کی تھی، شروع کی تھی کہ قرآن اللہ کی بڑی نعمت ہے اور بڑی عظمت والی ہے، اس کی نسبت اس مجلس سے جڑی ہوئی ہے، لہذا یہ مجلس بہت اعلیٰ ہے۔ ہم قرآن کے مناقب، اس کے فوائد کو بیان کرنے کے لیے بڑا علم بھی چاہیے جو میرے پاس نہیں ہے، اور بڑا وقت بھی چاہیے جو آپ کے پاس نہیں ہے۔
اس لیے آپ بھی مجبور، میں بھی مجبور، اس لیے بات یہی سمیٹتے ہیں، اللہ ہم سب کو قرآن کی محبت عطا فرما لے۔ آمین و آخر دعوانا ان